الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک دوست کی فرمائش تھی کہ 23 شعبان کی 23 روزے کی جو خاص وظائف ہیں وہ اپلوڈ کر دیے جائیں۔ دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان طاق راتوں کو شب قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت رات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہر سال رمضان شریف میں ایک رات ہوتی ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور عبادت کرنا اس رات میں بہت زیادہ بہتر ہے کہ 1000 ماہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے انسان کو، کہ 1000 مہینے اگر عبادت کرتا رہے تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور مشہور روایت ہے کہ 27ویں کی شب ہوتی ہے، اور یہی مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور اس رات کا بیان بڑی بڑی کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور بہرحال طاق راتوں میں یہ شب قدر نصیب ہوتی ہے نصیبوں والوں کے۔ اس طاق رات کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں میں وہ دوستوں کو نظر کرتا ہوں۔ مقصود القاصدین کے اندر لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر طاق رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 10 مرتبہ ہر رکعت کے اندر پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اس روزے والے دن جو صبح ہوتے ہی یعنی تہجد کا وقت جو ہوتا ہے 4 رکعت پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں سورۃ قدر 3 بار اور سورۃ اخلاص 50 بار۔ فرمایا پھر نوافل پڑھنے کے بعد سجدہ کرے ایک، اور اس سجدے کے اندر سبحان اللہ 41 بار پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور پھر یہ نوافل پڑھنے کے بعد اس دعا کو بھی پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفور یا غفور یا غفور۔ اور پھر ان 23 روزے کے اندر ایک خاص نفل ہیں جو اس 23 روزے کو پڑھے جاتے ہیں۔ وہ خاص نفل کیا ہیں کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے، یا پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرے۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرے گا تب بھی پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سورت پڑھنی ہے اس کے اندر۔ اگر 4 رکعت پڑھے گا تب بھی طریقہ کار وہی رہتا ہے جو سورت پڑھے گا۔ وہ سورت کیا ہے؟ سورۃ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ ہر رکعت کے اندر 41 مرتبہ پڑھے، ہر رکعت کے اندر 41 مرتبہ پڑھ کر
23 روزے والے دن کو پڑھے یا 23 روزے کی رات کو پڑھے، دونوں ٹھیک ہے۔ دن کے وقت کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ مکروہ ٹائم کے علاوہ سورج نکلتے وقت 20 منٹ، نصف النہار کے وقت 20 منٹ اور سورج غروب ہوتے وقت 20 منٹ۔ ان ٹائموں کے علاوہ کسی بھی وقت یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ سکتا ہے اور اسی طریقے سے پڑھے گا، یعنی ہر رکعت کے اندر سورۃ قدر 41 مرتبہ، لیکن ہر رکعت کے اندر الحمد شریف ضرور پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الحمد شریف چھوڑ دیں اور صرف سورۃ قدر پڑھتے رہیں، نہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، الحمد شریف اور سورۃ قدر 41 مرتبہ، اور دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور سورۃ قدر 41 مرتبہ، پھر اتحیات مکمل پڑھے گا۔ اگر اس نے 4 رکعتوں کی اکٹھے نیت کی ہے تو اتحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھے، الحمد شریف اور پھر سورۃ قدر 41 مرتبہ، اور چوتھی رکعت کے اندر الحمد شریف اور سورۃ قدر 41 مرتبہ۔ جب یہ 4 رکعت مکمل پڑھ لے تو پھر آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ الفاظ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھے۔ درود تنجینا پڑھ کر گناہوں سے پختہ توبہ کر کے پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جو بھی حاجت ہوگی اللہ رب العزت اپنے فضل سے پوری فرما دے گا، جو بھی حاجت ہوگی۔ دوستو ویسے بھی یہ بڑے بابرکت دن ہیں، اور ان بابرکت دن کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا، نیکی کا کام کرنا، اور کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ بڑے ہی بابرکت دن ہے، اور ان دنوں کے اندر اپنے رب کو منانا چاہیے اور اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ جو بھی اپنے رب سے مانگو گے مولا کریم ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔